آئین کی 26ویں ترمیم جو حکومت نے مرتب کی، انسانی حقوق کا بیڑا غرق کر دیا تھا، عام انسانی حقوق کو پامال کر دیا گیا تھا، عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا تھا، پورے سیاسی نظام کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن مقابلے میں مذاکرات کی جماعت صرف جمعیت علماء اسلام تھی۔ آئین بنا یا اس کے بعد ترامیم آئی یا 18ویں ترمیم آئی، سب میں ساری پارٹیاں موجود ہوتی تھیں اور وہ مل کر بات چیت کرتی تھیں، لیکن یہاں پر حکومت کے مقابلے میں صرف جمعیت علماء اسلام اکیلے اور تنہا لڑ رہی تھی۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم نے اس 26ویں ترمیم کی 56 شقوں میں سے حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور صرف 22 شقوں پہ لے آئے ان کو۔ تو ہم نے ان کو بتلا دیا اور ہم نے سیاسی نقطہ نظر سے بات چیت کی، نہ ہم نے کوئی اپنا ذاتی مفاد دیکھا، نہ پارٹی کا کوئی مخصوص مفاد دیکھا، قوم کا مفاد، عوام کا مفاد، ملک کا مفاد، آئین کا مفاد، پارلیمان کا مفاد، یہ چیزیں مد نظر تھی اور اصولی سیاسی نظریے کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور اسی لیے پھر ان کو ماننا پڑ گیا کہ دلیل کے مقابلے میں جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ اس سے پہلے ہمارے سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے حوالے سے مسئلہ بیان خراب کر دیا تھا، اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور بالآخر ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں دوبارہ چیلنج کیا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میری اس وقت 72 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئی ہوگی عمر، پوری زندگی میں عدالت کے سامنے آج تک پیش نہیں ہوا ہوں، اور اگر پیش ہوا تو اسے ایک کیس میں پیش ہو گیا۔ ایک دفعہ پیشی کی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ عدالت کا نظام کیا ہوتا ہے، اس میں بات کیسی کی جائے گی، جج کا سامنا کیسے کیا جائے گا، وہ کیا کہے گا، ہم کیا کہیں گے، لیکن 2-4 گھنٹوں کے بعد ہم اپنے مسئلے میں کامیاب ہو کر واپس آئے، اور ایسی کمر ٹوٹ گئی قادیانیوں کی کہ آئندہ صدی میں شاید ان کو دوبارہ کمر سیدھے کرنے کا موقع نہ ملے۔